عجب وائس کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے۔ ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے۔ بڑی باریک ہیں وائس کی چالیں، لرز جاتا ہے آوازیں اذاں سے۔ وائس پریچر، ملا جو خود نیکی اور پارسائی کے دعوے دار بنتے ہیں، جبکہ اس کا ذاتی کردار قطعی مختلف ہے، اس کے قول و فعل میں مکمل تضاد ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے ترازو میں تولتا ہے اور پھر اس کی برائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہاں ایمرسن کا کوٹ مجھے بہت پسند ہے۔ Your action speaks louder in my ear that I don't hear what you say۔ تمہارا جو عمل ہے وہ میرے کان میں اتنی زور سے کہتا ہے اور میں یہ نہیں دیکھ پاتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں یہ دیکھتا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ اب تک کوئی یہ جان نہیں سکا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے۔ یہ بھید صرف قدرت کا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ستارے کو چمک دی اور رات کو اندھیرا بخشا، وہی ہر شے کو بنانے والا ہے۔ ہم اپنا درد بیان نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، لہٰذا جو ہمارا رازدار ہے وہ ہماری کیفیت سے آگاہ ہے، اور ہم اپنے صبر کے اس مقام پہ ہیں کہ ہم اپنی حالت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اذان سن کر کانپ جاتا ہے وائس، اور بڑی باریک ہیں اس کی چالیں، دوسروں پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، سب سے افضل ہے، اور اس طریقے سے وہ دوسروں پر اپنی پرہیزگاری کا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔